بغداد کا مغرور منصف اور باب علم کی دانش۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، قدیم عراق کے سنہرے دور میں جب بغداد شہر دریائے دجلہ کے کنارے علم و حکمت کا مینار بن کر جگمگا رہا تھا۔ یہ وہ شہر تھا جہاں دنیا کی سب سے بڑی لائبریری بیت الحکمت واقع تھی اور جہاں علم کی روشنی ہر گلی کوچے کو منور کرتی تھی۔ اسی شہر میں احمد نامی ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا جو اپنی ذہانت اور فہم و فراست پر بڑا ناز کرتا تھا۔ اس کی سب سے بڑی خامی یہ تھی کہ وہ لوگوں کے اعمال کو اپنی عقل کی محدود کسوٹی پر پرکھ کر لمحوں میں حتمی اور سخت فیصلہ سنا دیتا تھا۔ ایک دوپہر وہ عطاروں کے بازار سے گزر رہا تھا کہ اس نے شہر کے مشہور عطار ادریس کو دیکھا۔ ادریس جو اپنے فن میں یکتا تھا، غلطی سے مشک نحافی کی ایک انتہائی قیمتی شیشی گرا بیٹھا۔ وہ شیشی فرش پر گر کر کرچی کرچی ہو گئی اور اس کی خوشبو پورے بازار میں پھیل گئی۔ احمد نے سوچا کہ ادریس اب غصے اور افسوس سے چیخے گا، لیکن اس کے برعکس ادریس نے سکون سے گھٹنے ٹیک کر خوشبو میں بسی ان کانچ کی کرچیوں کو احتیاط سے جمع کرنے لگا۔ احمد نے حقارت سے منہ بنایا، کیسا احمق آدمی ہے، اتنے بڑے نقصان پر افسوس کرنے کے بجائے کانچ کے ٹکڑوں سے کھیل رہا ہے۔ اس نے تو اپنا سارا منافع مٹی میں ملا دیا۔ کچھ روز بعد اس نے بیت الحکمت کے ایک جائد عالم شیخ ابراہیم کو دیکھا جو شہر کے ایک کونے میں دھول مٹی پر بیٹھے ایک غریب اور میلے پچیلے مزدور کی باتیں بڑے انہماک سے سن رہے تھے۔ وہ مزدور جوش سے اپنے ہاتھوں کو ہلا ہلا کر کچھ سمجھا رہا تھا۔ احمد نے طنزیہ سوچا، اتنا بڑا عالم اپنا قیمتی وقت ایک جاہل مزدور پر ضائع کر رہا ہے جس کے پاس کہنے کو فضول باتوں کے سوا اور کیا ہوگا۔ علم کا غرور شاید انسان کو ایسی ہی بیکار مصروفیات میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس کا تیسرا فیصلہ شہر کے امیر ترین تاجر کے بیٹے فارس کے بارے میں تھا۔ فارس اپنی شاخ خرچیوں اور مہنگے لباس کے لیے مشہور تھا۔ احمد نے اسے ایک گلی میں ایک گندے اور خارش زدہ آوارہ کتے کے زخم کو اپنی قیمتی ریشمی پگڑی سے صاف کرتے دیکھا۔ یہ منظر احمد کو انتہائی مضحکہ خیز لگا۔ اس نے نتیجہ اخذ کیا، یہ امیر زادہ محض دکھاوا کر رہا ہے، اپنی جھوٹی رحم دلی کا ڈرامہ رچا کر لوگوں کی واہ سمیٹنا چاہتا ہے۔ بھلا ریشم کی پگڑی اور ایک آوارہ کتا، یہ نیکی نہیں، ریاکاری کی انتہا ہے۔ اگلے ہی ہفتے احمد کے والد جو خود ایک نامور خطاط تھے نے اسے ایک نہایت اہم کام سونپا۔ انہوں نے ایک خوبصورتی سے مزین سنہری حروف سے لکھا ہوا قرآن کا نسخہ احمد کے حوالے کیا اور کہا کہ اسے خلیفہ کے وزیر تک پہنچا دے۔ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ راستے میں احمد نے اپنے دوستوں کو ایک کھیل میں مشغول دیکھا۔ اپنی وقت کی تنظیم پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے اس نے سوچا کہ چند لمحوں کے لیے ان کے ساتھ شامل ہو جائے۔ کھیل میں وہ ایسا محو ہو گیا کہ وقت کا احساس ہی نہ رہا۔ جب اسے اپنی ذمہ داری یاد آئی تو وہ بری طرح گھبرا گیا اور وزیر کے محل کی طرف بھاگا۔ جلدی میں ایک تنگ موڑ سے اچانک ایک گھوڑا گاڑی نکلی جس سے بچنے کے لیے وہ بدحواسی میں لڑکھڑایا اور گر پڑا، اور وہ قیمتی نسخہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر کیچڑ کے ایک جوہڑ میں جا گرا۔ اس کی ساری خطاطی اور سنہری کام برباد ہو چکا تھا۔ جب وہ شرمندگی اور خوف کے عالم میں اپنے والد کے پاس لوٹا تو اس نے فوراً اپنی صفائی میں دلائل دینا شروع کر دیے۔ ابا جان، یہ میری غلطی نہیں، ایک لاپرواہ گھوڑا گاڑی والے نے مجھے تقریباً کچل ہی دینا تھا، اور گلیاں بھی آج خلاف معمول بہت پھسلنی تھیں۔ یہ ایک حادثہ تھا جو میرے اختیار سے باہر تھا۔ اس کے والد یوسف نامی ایک دانا شخص جو ایک گواہ سے حادثے کی حقیقت سن چکے تھے نے خاموشی سے اس کی ساری باتیں سنی، پھر اسے ڈانٹنے کے بجائے حکمت سے بھرے لہجے میں بات شروع کی۔ بیٹا، میں نے عطار ادریس سے بات کی۔ مشکی و شیشی اس نے اپنی نابینا ماں کے لیے خریدی تھی، جن کی سونگنے کی حس برسوں پہلے ختم ہو گئی تھی۔ وہ کانچ کی کرچیاں اس لیے جمع کر رہا تھا کہ تاکہ انہیں اپنی ماں کے بستر کے پاس رکھ سکے، تاکہ کم از کم خوشبو کے سہارے وہ کچھ دن تو سکون سے گزار سکے۔ اس کا عمل حماقت نہیں، گہری محبت تھی۔ پھر انہوں نے حضرت علی کا قول دہرایا، کسی انسان کو اس کے اس مختصر عمل سے مت جانچو جو تم نے دیکھا ہے۔ اور شیخ ابراہیم، وہ اپنا وقت ضائع نہیں کر رہے تھے۔ وہ مزدور ایک سنگ تراش ہے جو شہر کے باہر قدیم کھنڈرات میں کام کرتا ہے۔ اس نے وہاں پتھروں پر کچھ عجیب و غریب نشانات دیکھے تھے جو پہلے کسی نے نہیں دیکھے تھے۔
شیخ صاحب کا ماننا ہے کہ شاید اس مزدور نے ہماری تاریخ کے کسی گمشدہ باب کا سراغ لگا لیا ہے۔ وہ تو امام علی کے اس فرمان پر عمل کر رہے تھے کہ حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، پس اسے جہاں سے بھی ملے حاصل کر لو۔ اور رہا فارس کا معاملہ، اس کے والد نے کہا، وہ آوارہ کتا اس کے چھوٹے بھائی کا تھا جو پچھلے سال ایک وبائی بخار میں انتقال کر گیا تھا۔ بھائی کی موت کے بعد وہ کتا غم میں گھر سے بھاگ گیا تھا۔ فارس مہینوں سے اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ اسے زخمی حالت میں پا کر اس نے اپنی پگڑی کی پرواہ نہیں کی، کیونکہ اس کتے میں اسے اپنے مرحوم بھائی کی نشانی نظر آ رہی تھی۔ اس کا عمل ریاکاری نہیں، وفا اور محبت کا ثبوت تھا۔ آخر میں یوسف نے احمد کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ احمد، تم نے دوسروں کے اعمال پر ان کے ادھورے منظر کو دیکھ کر حماقت، جہالت اور ریاکاری کے فتوے لگا دیے، لیکن جب تمہاری اپنی غلطی کی باری آئی تو تم ماہر وکیل بن گئے اور الزام گھوڑا گاڑی اور کیچڑ پر ڈال دیا۔ کیا تمہیں امیر المومنین علی بن ابی طالب کا یہ قول یاد نہیں کہ سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ تم دوسروں پر اس بات پر تنقید کرو جو خود تمہارے اندر موجود ہو؟ تم نے دوسروں کو ان کے خیالی عیبوں پر پرکھا اور اپنی سنگین لاپرواہی کو نظر انداز کر دیا۔ انہوں نے اپنی بات مکمل کی۔ خود کو دوسروں کے لیے منصف مقرر کرنے سے پہلے اپنے نفس کو کٹہرے میں کھڑا کرو۔ لوگوں کے اعمال کے پیچھے چھپی کہانیاں جاننے کی کوشش کرو، کیونکہ جیسا کہ امام علی نے فرمایا کہ انسان کی قیمت اس کے اچھے کاموں سے ہوتی ہے، اور اچھے کاموں کو صرف سیاق و سباق، ہمدردی اور عاجزی سے ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ یوسف کے الفاظ جو حضرت علی کی حکمت سے روشن تھے، احمد کے دل و دماغ پر چھا گئے۔ اس کے ہاتھ میں موجود برباد شدہ نسخہ اس کی اپنی ناقص سوچ اور تکبر کی علامت بن گیا۔ اس دن اس کا غرور ٹوٹ گیا اور اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس نے سیکھا کہ حقیقی دانش کتابوں کو رٹنے میں نہیں، بلکہ اس حکمت میں ہے جو انسان کو اپنے نفس کا منصف اور دوسروں کا ہمدرد بناتی ہے۔